توجہ سرکار کی بارگاہ میں کر کے اور ایسے کہ ہاتھ جڑے ہوں، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ دائی حلیمہ کی پڑوسنیں آ کے دیکھتی کہ آج کوٹھڑی میں اجالا کیوں ہے، روشنی کیوں ہے؟ پہلے تو کبھی رات میں بھی دیا نہیں جلتا تھا، اب دن میں بھی دیا جلائے رکھتی ہے۔ آ کر پوچھا، حلیمہ مکے والوں نے ایسا کیا دے دیا ہے، قریش والوں نے ایسی کتنی دولت دے دی ہے کہ پہلے رات میں دیا نہیں جلاتی تھی، اب دن میں بھی دیا جلاتی ہو؟ جواب آیا، قسم خدا کی نہ دیا پہلے جلاتی تھی نہ اب جلاتی ہوں، جب سے محمد کو لائی ہوں محمد مسکراتا ہے اور کوٹھڑی میں اجالا ہو جاتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے دائی حلیمہ سے پوچھا کہ تو محمد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ جواب آیا، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ جبریل امین جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حاضری کے آداب سکھاتے ہیں۔ سرکار کے جب معراج کے موقع پر آئے، سرکار آرام فرما تھے ام ہانی کے گھر، حضور کے طلبوں کو بوسہ دیا، آقا علیہ السلام نے آنکھیں وا فرمائیں، معراج پر چلنا ہے، رب نے بلایا ہے۔ کسی نے جبریل سے پوچھا کہ تو نے طلبے کیوں چومے ہیں آقا کے؟ جواب آیا، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ ایک وقت آیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کی شب اس ٹرانس میں آ جائیں، اور یہ التجا کس کس نے کی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک وقت آیا کہ جب مال کی ضرورت تھی، سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔ عمر فاروق بھی لے کر آئے، پوچھا عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا سامان گھر پر تھا آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ صدیق اکبر آئے، پوچھا صدیق کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جتنا سامان گھر پر تھا لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ فرمایا گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جتنا سامان تھا آپ کے پاس لے آیا ہوں اور گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ کسی نے صدیق سے پوچھا کہ اتنا پیار کیوں کرتے ہو، سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ جواب دیا، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ یہ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں رات بھر اس شعر پر بات کروں اور رات بھر یہ شعر پڑھوں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ بات یہ تو انسانوں کی بات تھی۔ کافر کفار ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، بند مٹھی، کیا ہے اس میں؟ اگر بتا دیں تو آپ کو نبی مان جاؤں۔ حضور نے فرمایا، جملہ سنیے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ کہوں جو تیری مٹھی میں بند مٹھی میں ہے، اگر وہ خود کہہ دے کہ میں کون ہوں تب کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ مٹھی میں سے کنکر پکار اٹھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
کسی نے کنکر سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا، تجھے تو رب نے قوت گویائی عطا نہیں کی ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آیا تو بھی بولنے لگا، جواب آیا اتنا کافی ہے زندگی کے ہے زندگی کے لیے۔ یہ کنکر سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ قانون بدل گیا، قانون بدل گیا۔ مولا علی مقام ہے مقام صحبہ، سبحان اللہ، مقام صحبہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی، حضور نے فرما لی ہے۔ خیر جو واقعہ ہے وہ آپ نے سن رکھا ہے، جو مجھے اس سے حاصل اس موضوع کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، سورج واپس عصر میں پلٹ آیا، حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ کبھی چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ ڈوبا سورج واپس عصر میں پلٹ آئے۔ سورج سے کسی نے پوچھا کہ آج اس نظام قدرت میں تبدیلی کیسی، آج قانون الہی تبدیل کیسے ہو گیا؟ کہا میرے مصطفیٰ کا حکم تھا، میں واپس پلٹ کر آیا۔ کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، اپنے پیارے علی ولی کے لیے اتنا کافی آخری بات، زندگی۔ آخری بات سنیے، اور ابھی تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا سب نے کہا ہے، جس نے آہستہ کہا ہے وہ بھی اونچا کہے، میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ کس کس نے نوکری کی التجا کی ہے سرکار کی بارگاہ میں؟ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کچھ دکھا دیں جس سے ایمان پختہ ہو جائے۔ فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ادھر ادھر دیکھا، کہا یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں بلاتا، تم جا کے درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، بس سبحان اتنا اللہ۔ کہنا تھا کہ اس درخت نے جڑیں اکھاڑی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت سے کسی نے پوچھا کہ تو جڑیں اکھاڑ کر اپنی جگہ سے سرکار کے قدموں میں کیوں آ گیا؟ جواب دیا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی، بس اتنا کافی ہے زندگی۔ میرا جی چاہتا ہے تسلیم بھائی، یہ رات بھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ سمجھ لے کہ گزر گئی، یہ رات اس التجام میں گزر گئی، شروع سے لے کر اب تک۔ اور روفی صاحب بھی جو پڑھیں گے وہ یہی التجا تو ہے، اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں۔ اپنے فن کو سرکار کے نام کر دیا، بلکہ نہیں، سرکار کے جوڑوں میں رکھ دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ یہ التجا ہے۔ آج سالگرہ بچی کی ہو، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کوئی عقیقہ ہو، کوئی سالگرہ ہو، شادی ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی پیدا ہو، کوئی مر جائے، کیا ہر ایک کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے ذکر کی محفل سجا لے؟ نہیں۔ آج وحید صاحب
اور ان کے صاحبزادگان نے یہ محفل سجائی اپنی بچی کی خوشی کے لیے بھی اور اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے بھی. آپ ان سے سوال کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ محفل نعت سجائی ہے, جواب یہی آئے گا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. یہی جواب آئے گا. رکھ لیں آقا, رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے. کیفیت ہے مجھ سے بڑھ کر ہوگی. یقیناً میں نے آج تک کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کسی محفل میں دنیا کے کس کونے میں کئی ممالک میں گیا کبھی لہن سے نہیں پڑھا, کبھی لہن سے پڑھا, صرف تحت اللفظ میں پڑھا. شاہد کے ساتھ آج اس محفل میں شعر میں لہن کے پڑھا. سبحان اللہ, اتنا کافی